آج بات کریں گے مولانا فضل الرحمان صاحب کی ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے، اور اس کے علاوہ بات کریں گے سعد خان صاحب کے اڈیالہ جیل میں 1 سال سے اوپر ٹائم ہو گیا ہے، اور اڈیالہ جیل والوں نے ایک جو ہے وائٹ پیپر جاری کی ہے. میرا خیال ہے وائٹ پیپر ہی کہیں تو اچھا رہے گا. تو وائٹ پیپر جاری کیا، اس میں خان صاحب کی کیا کیا چیزیں ہیں اس کی معلومات لیں گے عاشر سے. سر کیسے ہیں آپ؟ سر میں بالکل ٹھیک ہوں، خیریت سے ہیں؟ زبردست. سر کیا کہیں گے، میرا خیال ہے پہلے تھوڑی سی مولانا فضل الرحمان صاحب پہ بات کر لیتے ہیں کہ انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ جو جاری کی ہے اس میں انہوں نے تو آئینی ترمیم سے اب میرا خیال ہے ہاتھ اٹھا لیے ہیں. نہیں، انہوں نے تو پہلے ہی ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے. ہم پہلے بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے اینٹی چل رہے ہیں جی جب سے یہ گورنمنٹ بنی ہے، اور جب سے انہیں چیزیں سمجھ آئی ہیں تو وہ الگ سے چل رہے ہیں، ان کا الگ سلسلہ ہے. تو جی انہوں نے بالکل کیٹیگوریکلی اب تو اعلان ہی کر دیا ایک طرح سے کہ یہ جو وفاقی آئینی عدالت یا عدالتی اصلاحات کا جو معاملہ ہو رہا ہے یہ عوام کے لیے نہیں ہے. یہ صحیح ان ہو کی گیا. طرف سے جو بیان ہے یہ بڑا ایک نا ٹھوس بیان ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی سٹینڈنگ اس ٹائم کہاں پہ ہے. اب ظاہری بات ہے یہ والی سٹینڈنگ، یہ والی زبان پی ٹی آئی بھی استعمال کر رہی ہے کہ یہ عوام کے لیے نہیں ہو عوام رہی ہے کے لیے عدالتی نہیں. اصلاحات. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آنے والے ٹائم میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا پی ٹی آئی زیادہ کے بڑا ساتھ اتحاد پی ٹی آئی کے ساتھ بن تو جائے پی گا. ٹی آئی کے ساتھ اگر اتحاد ہو جاتا تو پی ٹی آئی کی تو میرا خیال ہے پی ٹی آئی تو اب اس ٹائم قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی تو ہے ہی نہیں. ہاں جی. ٹھیک ہے، قومی اسمبلی کے مطابق اسپیکر صاحب نے جو جاری کیا اس کے مطابق تو اسمبلی میں ہے ہی نہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مولانا صاحب شاید اس لیے تو نہیں پیچھے ہو گئے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ ان کو تو ویسے بھی اب 2 تہائی اکثریت مل جانی ہے نہیں مولانا حکومت کو، صاحب، سر کیونکہ بات یہ ہے، ان کی سیٹ سے ختم ہو گئی ہیں. نہیں یہ مولانا واپس ان فضل، کو ڈیوائڈ ہو جائیں گی یہ جو سیٹس ہیں. سر وہ تو ہوں گی، جب ہوں گی تو دیکھیں گے، وہ الگ ایک میٹر ہے. سر یہ لیکن 2 4 5 دنوں میں ترمیم ہونی ہے. نہیں ہوتی سر اتنی جلدی ترمیم. ابھی تو یہ آئینی جی ترمیم کا مسئلہ بڑا گمبھیر ہو گیا اچھا ہے، بلکہ جنہوں نے یہ ڈرافٹ دیے تھے وہ بھی اب ایک بار سوچ رہے ہیں. اور جب سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب والا واقعہ منظر عام پہ آیا ہے اس کے جی بعد سے تو سب حلقوں نے، طاقتور حلقوں نے بھی بیٹھ کے سوچنا شروع کر دیا کہ ایک عوامی ری ایکشن بہت پرزور ہوگا اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جاتا ہے. اور اگر آئینی عدالتیں بنا بھی دی جاتی ہیں تو جس طرح قاضی فائز عیسیٰ کے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ ان کو یہاں سے اٹھا کر ادھر اپوائنٹ کرنے کی کوشش کی جائے، ایک ہوا بنی ہوئی ہے. تو اگر یہ اصلاح ہو بھی گئی ہے، یہ والی اصلاحات جی ہو بھی گئی اور وفاقی آئینی عدالت بن بھی گئی، تو اس میں ایٹ لیسٹ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا نام ہمیں نہ نظر ہو نہیں کوئی آئے گا. اور سینئر جج نظر جو ہے نہیں وہ. آئے گا، ظاہری بات ہے. اسی طرح سے میرا خیال ہے اگر اس سے اور کوئی ججز آئیں گے تو وہ پی ٹی آئی والے آ جائیں گے. اس مطلب سے جو پہلے نہیں، اگر مطلب جائیں نا اب پیچھے ہم تو یہ میرا تو خیال نہیں دو کہہ تین سکتے کہ کوئی ججز جج پی ٹی آئی والا یا کوئی اور ہے، جی لیکن یہ ہے نا کہ سافٹ کارنر کچھ لوگوں، کچھ جی سیاستدانوں بالکل کے ایسے دلوں ہی میں ہے. ہوتا ہے کچھ ججز کے لیے، تو وہ والا معاملہ ہو سکے گا. لیکن ایٹ لیسٹ یہ اصلاحات اس طرح سے مکمل نہیں ہوں گی ٹھیک جیسے ہے، پہلے. ابھی بیچ میں تھوڑی سی خان صاحب کی بات سے پہلے اگر ہم بات کر لیں تھوڑی سی کہ جو علی امین گنڈا پور صاحب ہیں انہوں نے آج جو پھر ایک اسپیچ کی اس میں تو انہوں نے کافی جو ہے وہ سخت الفاظ استعمال کیے. جی تو آپ کو کیا لگتا ہے، ابھی کل ہم بات کر رہے تھے کہ جو ہے وہ دونوں پچ کی دونوں سائڈز پہ کھیل رہے ہیں، تو مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ پچ کی دونوں سائڈز پہ کھیل رہے ہیں، یا پھر وہ یہاں آتے ہیں، یہاں آ کے بات کر کے جاتے ہیں اور وہاں جا کے مکر جاتے نہیں سر دیکھیں، ایک ہوتا ہے لوگوں میں میدان میں بات کرنا، ہیں. جی ایک ہوتا ہے گھر بیٹھ کے للکارتے رہنا. جی اب آپ میدان میں نہیں ہیں، آپ جنگ کے لیے نہیں آئے ہوئے، تو سر آپ یہ اب کہتے تو رہے وہ میں یہ کہہ گئے کر نا دوں گا، کہ میں ہم وہ کر نیکسٹ دوں آئیں گا. گے تو ہم اڈیالہ نہیں وہ جیل تو جائیں گے سر گھر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں نا، یہاں آ کے کیوں نہیں کہتے وہ یہ بات؟ جب ہوں میدان میں ہوتے ہیں، جب ان کے ہاتھ میں گھوڑا بھی ہوتا بیچارے ہے، وہ میدان پہنچ ہی بھی نہیں ہوتا ہے. پاتے ہیں وہ. یہی کہہ رہا ہوں نا، گھر بیٹھ کے جی بڑکے مارنا ہم بھی بہت بہت بڑی باتیں کر سکتے ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کر جی سکتے ہیں. جب باہر جاتا ہے نا انسان تب یہ وہ باتیں کریں گے، تب کوئی مانے گا کہ ہاں کوئی بات کر رہے ہیں. گھر بیٹھ کے تو بڑا آسان ہے باتیں کرنا، ان کو ہوں پتا ہے حکومت میری ہے، کوئی مجھے کچھ کہہ نہیں سکتا. یہاں آئے نا، اچھا، یہاں آ کے وہ باتیں کریں اب تو پھر اس میں دیکھیں ایک گے. چیز ہم اور پوچھ لیتے ہیں، اس کے بعد خان صاحب پر آئیں گے کہ کیا لگتا ہے آپ کو کے پی کی حکومت جو ہے وہ آگے چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو، یا نہیں کے پی کے گنڈا حکومت پور تو صاحب؟ چلے گی. سر دیکھیں جو یہ والی ٹیم ہے نا جس میں نون لیگ، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، یہ جی جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں یہ بردباری کی سیاست کرتے ہیں. جی ان سینس اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس طرح کی بونگی حرکتیں نہیں کرتے نہیں جس طرح کرتے پی ہیں، ٹی آئی کے بہت ٹائم پر ہوئی تھی. ایسے ہی ہے، مطلب تھوڑی سی میچور سیاست میچور کرتے ہیں، سیاست کرتے گورنر راج لگانے سے پہلے 100 دفعہ سوچ رہے ہیں. میں آپ جی کو بتاؤں اگر عمران خان کی گورنمنٹ ہوتی اور اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہوتی لگا دی تو ہوتی، کب کا لگ چکا ہوتا بغیر گورنر سوچے راج. سمجھے لگ گیا ہوتا. ٹھیک ہے، تو یہ سوچ سمجھ کے فیصلے کریں گے. الٹیمیٹلی میرا خیال ہے کوئی اس طرح کا ڈیسیجن نہیں ہوگا، افہام و تفہیم سے معاملات سیٹل ہو جائیں گے. صحیح. یہ اس طرح سے چیزیں ہوں گی. چلے اب تھوڑی سی خان صاحب کے بارے میں جو آپ کے پاس ہی زیادہ اپڈیٹ ہیں کہ اڈیالہ جیل سے جو ہے وہ ہاں ان کا وہ جو ایک ایک جیل سال ذرائع کا نے، ہے اس میں وہ جی بتائیں سر آپ. جیل ذرائع کی طرف سے ایک دو باتیں آئی ہیں، اس میں ایک دو باتیں مجھے بڑی اچھی لگیں جو پسند آنے والی بات تھی. جی مطلب جی ایز اے پرسن ہم اس کو دیکھیں کہ ان کی طبیعت نہیں خراب ہوئی جیل میں ایک دن بھی. ایک سال میں اگر ایک وائٹ سال کی سیلز کم بات نہیں کریں، ہوئے، صرف بلڈ پریشر ایک لو بار نہیں ہوا. پلیٹلیٹس کم نہیں ہاں ہوئے جی اور کوئی مسئلہ نہیں ہوا.
ایک بار انہوں نے سننے میں آیا کہ جیل ذرائع کے مطابق ایک بار انہوں نے دانت میں درد کی شکایت کی, بس میڈیکل اس کے علاوہ انہوں نے کبھی نہیں کہا میری کمر جھک گئی ہے, میرے پلیٹلیٹس کم ہو گئے ہیں, مجھے ڈینگی ہو گیا ہے, مجھے کووڈ ہو گیا ہے. میں بتاتا چلوں کہ خان صاحب نے تو ڈبل ایکسرسائز وہاں پہ شروع کر دی ہے سر, جو بھی کر رہے ہیں, لیکن 70+ سر آپ سن کے حیران ہوں گے, اور اس کی 365 دن ایک سال میں, بالکل, اور 180 کورٹ ہیئرنگز. مطلب اس کو اگر ہم کیلکولیٹ کریں تو ایک دن بعد ایک ہیئرنگ وہ بندہ بے شک اندر ہی اٹینڈ کر رہا ہے, لیکن وہ کر رہا ہے. اور اس کے علاوہ ان کی جو ملاقاتیں چل رہی ہیں 100+ ان کی اپنے وکلا سے, سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی ہیں, ایک سال کی بات ہے. اور میں اس کو ظلم کہوں یا جان بوجھ کر ایک وہ ذاتیات کے حوالے سے بدلہ لینے کی بات کریں تو عمران خان کو اور بشرا بی بی کو, وہ ان کی وائف ہے, ان سے ابھی تک ان کو ایک بار بھی تنہائی میں ملنے کی اجازت نہیں دی گئی. وہ ملتی ہیں تو لوگوں کے ساتھ ہی ان کو ملنے کی اجازت دی جاتی ہے, اس طرح سے اکیلے میں ان کو عدالت لگتی ہے, یا جو بھی مہمان بیٹھے ہوتے ہیں سامنے جیل سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں ہوتی ہوگی یا ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں, جس طرح بھی ملاقات ہوتی ہے تو وہ اکٹھے ہی ہو رہی ہے, ان کو الگ سے ملنے کا ابھی تک موقع نہیں. یہ بھی بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. جو 1 سال کی خان صاحب نے سزا کاٹ لی ہے اڈیالہ جیل میں, ابھی ان کے اوپر کوئی سزا ہے بھی نہیں. تین کیسز میں ان کو سزائیں ہو چکی ہیں نا, ختم ہو چکی ہے نا. نہیں وہ تو سر کیس میں سٹے ہو جانا ایک الگ بات ہے, ٹرائل کورٹ کی طرف سے سزا اناؤنس ہو جانا ایک اور بات ہے. 3 کیسز میں ان کو ہو گئی تو اس کے بعد تو پھر نہیں سزا نہیں اور کیسز بھی تو ہے نا. مطلب اب ہم بات, ایک کیس میں سزا ہوئی, مطلب ٹرائل چل رہے تھے کافی, ایک کیس میں سزا ہو گئی, تو اس کیس میں جب سزا ہو گئی تو بے شک اس کو ہائی کورٹ نے, اپیلیٹ کورٹ نے اس سزا کو معطل کر دیا, لیکن باقی کیسز میں کیونکہ ان کے اوپر گرفتاری ہوتی ہے اور کسی نہ کسی کیس میں گرفتاری ڈال دی جاتی ہے, تو وہ سزا معطل ہونے کا ایز سچ ان کو کوئی فائدہ ہوتا نہیں. ہاں قانونی اعتبار سے فائدہ ضرور ہو رہا ہے, لیکن رہائی کے لیے ممکن نہیں ہوتی. آپ کیا دیکھ رہے ہیں خان صاحب کو کب تک باہر آتا دیکھ؟ سر خان صاحب باہر نہیں آئیں گے اگر اسی پوزیشن پہ رہے تو. خان صاحب باہر نہیں آئیں گے, یہ تو آپ جو ہے ہمارے پی ٹی آئی والے جو بھائی حضرات ہیں ان کو, سر پی ٹی آئی خود بھی نہیں چاہتی, ابھی تو گنڈا نہیں پی ٹی آئی خود بھی نہیں چاہتی. سر وہ تو یہ باتیں وہ کیوں کرتے ہیں, آپ کا کیا خیال ہے, ہر کس کو لیڈر بننے کا شوق نہیں ہے؟ خان صاحب کے بعد 10 لوگ امیدوار کھڑے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کو لیڈ کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, تو پی ٹی آئی اٹ سیلف خود بھی نہیں چاہتی کہ عمران خان باہر آئے اور وہ لیڈ کرے, کیونکہ اس ٹائم شمشمہ علی امین گنڈا پور کا لگا ہوا ہے. آپ کی اس بات میں نا کے پی کی ہم بات کر رہے ہیں تو کچھ تھوڑی سی خبریں سننے کو ملی تھی, اور میرا خیال ہے آپ سے بھی ہمیں تھوڑی سی بات ہو رہی تھی ابھی ویڈیو سے پہلے کہ پی ٹی آئی نظریاتی جو تھی ان کی تھوڑی سی اپڈیٹ دیتے ہیں کہ وہ بھی سننے میں آ رہا تھا کہ کوئی زم ہونے کے چانسز, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خان کو نکال کے دکھائیں گے. نہیں, وہ علی امین گنڈا پور پہ اختلاف ہے, کیونکہ جو کے پی کے کی صوبائی لیڈرشپ ہے نا, ان کے پرویز خٹک سے بہت اچھے تعلقات ہیں اس ٹائم بھی, تو وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اکٹھے ہوں اور سم اپ ہوں. اگر وہ ان کے ساتھ شامل ہو گئے تو پھر علی امین گنڈا پور کی وزارت اعلیٰ نہیں نظر آ رہی ہے, وہ ختم ہو جائے گی. ہاں, اور ہو سکتا ہے پرویز خٹک صاحب خود ہی کچھ نہ کچھ سلسلہ کریں. کیسے آئیں گے؟ پرویز خٹک صاحب نے تو بیان دے دیا خان صاحب کے اگینسٹ. نہیں وہ دیتے رہے سر, سیاسی بیان ہے نا, وہ تو بیان تو ہر کوئی دیتا ہے. اور سر کیا یہاں پہ ہمارے جو ایم پی اے تھے عمر تنویر بٹ, وہ گواہ نہیں بنے ہوئے تھے؟ پھر وہ بھی ادھر جائیں گے خانہ کعبہ میں جائیں گے, وہاں جا کے کہیں گے نہیں یہاں پہ ابھی سر زور کی بات کیوں کرتے ہیں؟ پی ٹی آئی سے پنڈی میں ایم پی اے تھے عمر تنویر بٹ صاحب, ٹھیک ہے, انہوں نے بیان دیا, خان بادہ معاف گواہ بنے, اور بعد میں انہوں نے آگے کہہ دیا کہ جی مجھ سے پریشر میں بیان لیا گیا تھا. تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں, اس کا کوئی عام نہیں ہے, عام ہو گیا سر, ایسے بالکل ایسے. چلے جی دیکھتے ہیں کہ مزید کیا ہوتا ہے. آپ سے پہلے درخواست کروں گا کہ ویڈیو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, کمنٹ لازمی کیا کریں تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے کہ نہیں. اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ نگہبان.